ناظرین، مولانا وحید الدین خان صاحب اس دور کے ایک ایسے عالم دین اور مصنف تھے جن کے کئی خیالات سے امت کا بڑا طبقہ متفق نہیں تھا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، مگر ان کی ایک کتاب ایسی ہے جس نے مولانا کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور اس کتاب کی قدر دوست اور دشمن سبھی کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے مذہب اور جدید چیلنج۔ کتاب میں سائنٹیفک طریقے پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خدا موجود ہے، نبی کا وجود سچ ہے۔ سائنسداں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، غلط ہے۔ اسی کتاب کی وجہ سے مولانا کو دنیا کے لوگوں نے جانا، اور خاص طور پر خلیجی ممالک میں آپ کو شہرت ہوئی۔ اس کتاب کے ابواب ہیں: مخالفین مذہب کا مقدمہ، تبصرہ، استدلال کا طریقہ، کائنات خدا کی گواہی دیتی ہے، دلیل آخرت، اثبات رسالت، قرآن، خدا کی آواز، مذہب اور تمدنی مسائل، جس زندگی کی ہمیں تلاش ہے، آخری بات۔ پروفیسر محسن عثمانی اپنے ایک مضمون میں اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: اسلام اور سائنس کے موضوع پر اردو زبان میں جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں دو کتابیں بہت اہم ہیں۔ ایک کتاب مذہب اور جدید چیلنج ہے۔ جب عربی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ شائع ہوا تو عرب دنیا کے ہر مکتبے میں یہ کتاب پہنچ گئی۔ اہل ذوق نے اس کتاب کا والہانہ استقبال کیا۔ کتاب کے مصنف مولانا وحید الدین خان عالمی شہرت کے مالک بن گئے۔ وحید الدین خان کے بہت سے نظریات سے اہل علم کو اختلاف ہے، لیکن مذہب اور جدید چیلنج وہ کتاب ہے جس کی افادیت اور اہمیت پر سب کا اتفاق ہے۔ دوسری کتاب مذہب اور سائنس مولانا عبدالباری ندوی کی ہے، جو وقی تصنیف ہے۔ اردو زبان کے دامن میں اسلامیات کے جتنے ہیرے ہیں اور اردو میں اسلام اور سائنس کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ دونوں کتابیں لعل شب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کتاب کی تصنیف کے بارے میں اپنی ہی کتاب مذہب اور جدید چیلنج میں لکھا ہے: فروری 1955 کا واقعہ ہے۔ لکھنؤ کے امین الدولہ پارک میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام ایک عمومی اجتماع ہوا۔ اس موقع پر اسلام کے عقلی اثبات پر مصنف کی ایک تقریر ہوئی۔ تقریر کے بعد جب اعلان کیا گیا کہ وہ چھپی ہوئی صورت میں یہاں بک اسٹال پر موجود ہے تو انسانوں کا ہجوم اس کو لینے کے لیے اسٹال پر ٹوٹ پڑا۔ تقریر کے مطبوعہ نسخے ہاٹ کیک کی طرح فروخت ہو گئے۔ بعد کو یہ تقریر پمفلٹ کی صورت میں شائع ہوئی۔ اردو میں اس کا نام تھا نئے عہد کے دروازے پر، ہندی میں ویگ کے پردیش دوار پر، اور انگریزی میں آن دی تھریش ہولڈ آف اے نیو ایرا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کہ مصنف کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جدید الحاد کے جواب میں عصری انداز میں کتاب تیار کرنی چاہیے۔ اس کے لیے مطالعہ اور مواد جمع کرنے کا کام اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعض اجزاء متفرق طور پر بعض ماہناموں میں شائع ہوتے رہے۔ جمع شدہ مواد کی باقاعدہ کتابی ترتیب کا کام 1963 میں شروع ہوا اور اگست 1964 میں مکمل ہو گیا۔ یہ کتاب پہلی بار 1966 عیسوی میں ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ سے شائع ہوئی۔ اس کا عربی ترجمہ پہلی بار 1970 میں کویت کے ناشر دارالبحوث العلمیہ نے الاسلام یتحدی کے نام سے شائع کیا۔ اس کے بعد وہ بیروت اور قاہرہ سے چھپتی رہی۔ اب تک اس کے 1 درجن ایڈیشنز شائع ہو چکے ہیں۔ دوسری کئی عالمی زبانوں میں بھی اس کے ترجمے چھپ چکے ہیں۔ الاسلام یتحدی نصف درجن عرب یونیورسٹیوں میں داخل نصاب ہے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد سینکڑوں تبصرے مختلف عالمی جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ پروفیسر محسن عثمانی نے آگے لکھا ہے: کتاب کا عربی ترجمہ شائع ہوا تو عرب دنیا کے سب سے قدیم اور مشہور اخبار الاہرام میں اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک معروف صاحب قلم نے لکھا کہ بہت کم ایسی کتابیں ہیں جو اسلام کی دعوت کو علمی انداز میں پیش کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ہندوستانی مصنف وحید الدین خان کی کتاب ان چند کتابوں میں سے ایک ہے۔ اسلام کے ظہور سے لے کر اب تک اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر عمدہ کتابوں کو چھلنی سے چھانا جائے تو یہ کتاب بلا شبہ ان میں سے ایک ہوگی۔ شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کا میدان اختصاص اسلامک اسٹڈیز ہے اور اس نے یہ دونوں کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو گویا اس کا دعویٰ غلط اور اس کا مطالعہ ناقص اور نامکمل ہے۔
میں بھی قارئین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مولانا وحید الدین خان کی یہ شہرۂ آفاق کتاب ایک بار ضرور پڑھیں اگر آپ سائنٹیفک طریقے پر خدا کے وجود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔